اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے، کبھی بکریوں کے اس ریوڑ میں جاتی ہے، بکروں کے، اور جب حاملہ ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کس جگہ سے حمل لے کر آئی ہے۔ یہ نبی نے مثال دی، میں نے نہیں دیا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6914، نبی نے فرمایا جو ڈھلمل ہوتا ہے ادھر بھی، اس کی مثال کیا ہے؟ اس بکری کی مانند کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جائے، کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جائے، اور حاملہ ہو کے آئے تو پتہ ہی نہیں چلے لایا کہاں سے ہے۔ تو اس لیے یک گیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو، مضبوط پکڑو، اور دروازہ وہی مضبوط ہے جو مسلک اعلی حضرت کے نام سے نامزد ہے۔ میں عشق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ خدا کی قسم، اس زمانے میں اگر کوئی راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے اس زمانے میں، وہ مسلک اعلی حضرت کا راستہ ہے۔ اور میں ان ملاؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت سے مولوی کیا کہتے ہیں یار اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے، مسجدوں میں آنے دو ان کو۔ ابھی میں جبل پور گیا، ایک پامپلیٹ چھپا، میرے جانے سے پہلے ایک پامپلیٹ چھپ گیا، کہا مسجد میں ہمیں بھی آنے دو، مسجد سے کیوں بھگاتے ہو؟ یہ پامپلیٹ تھا۔ میں نے اس جلسے میں سوال کیا آپ مسجد میں آنا کیوں چاہتے ہیں؟ بھائی آپ کی بھی مسجدیں ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی مسجدوں کا کال پڑا ہوا ہے، آپ اپنی مسجد چھوڑ کے ہماری مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ بھائی آپ رفع دین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ میں شافعی حضرات کو بڑی جمع کہہ کے کہہ رہا ہوں، یہ تو ہمارے شوافے جو کرتے ہیں یہ امام شافعی کی تقلید میں کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ رفع دین کرتے ہم نہیں کرتے، آپ آمین زور سے بولتے ہم نہیں کہتے، ہم اقامت میں بعد میں کھڑے ہوتے تم پہلے سے ہی کھڑے ہو جاتے ہو۔ بہت سارے ہمارے اور آپ کے بیچ عبادات میں اختلافات ہیں۔ آپ اپنے امام کو اپنے طریقے کو چھوڑ کے ہماری مسجد میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ معلوم ہے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ پہلے سے 2 یا 3 آتے ہیں آپ کی مسجد میں، اقامت میں کھڑے ہو جائیں گے، پہلے یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ اب ہمارے مسجد کا امام ایک بیٹھ گیا تو پروپیگنڈا کرتا ہے، دیکھو فتنہ برپا کر رہا ہے مولانا، فتنہ ہے۔ میں کھڑا ہوا، میرے کو کھڑے نہیں ہونے، میرے کو دھکے دے کے نکال دیا۔ ارے بھائی تجھے نکالا اس لیے گیا کہ تو آیا ہم یہاں اور طریقہ اپنا لے کر آ رہا ہے، ہمارے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہا، ہمارے طریقے سے عبادت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب تو نماز پڑھنے نہیں آیا، فتنہ برپا کرنے آیا ہے۔ تو اپنے گھر پڑھنا، تو آنا کیوں چاہتا ہے؟ اب کچھ ایسے بھی حضرات، ان علماء سے معذرت، ان مولویوں سے معذرت کہ تھوڑے ڈول میں، ارے یار آنے دو، ہماری تقریر سن کے سدھر جائیں گے، بولتے ہیں نا بہت سارے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ کی تقریر سن کے کیا خاک سدھریں گے؟ آپ خود دھلمل ہو گئے، وہ آپ کی تقریر سن کے کیا پکا ہوں گا؟ ارے آپ تو خود تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کی تقریر سن کے کہاں سے ہوں گا؟ تو ایسے لوگوں کو بڑے ادب کے ساتھ، ادب سے مراد یہ نہیں کہ تعظیم کرے، ادب سے میری مراد نرمی کے ساتھ، گالی کے بغیر ہاتھ پکڑے کہ بھائی آپ کا اور ہمارے عقیدے میں کوئی تال میل جمتا نہیں ہے، آپ گستاخ رسول، ہم رسول کے چاہنے والے، آپ اولیاء کے مخالف، ہم اولیاء کے غلام، ہم نیاز و فاتحہ کے دل دادا، تم نجاست چاٹنے کے عادی۔ بیسٹی زیور میں لکھا ہے، حوالے دینے کا وقت نہیں ہے۔ آپ میں اور ہم میں کوئی تال میل نہیں ہوتا، جائیے خدا کے واسطے ہماری مسجد میں مت آئیے، بالکل اس کو اچھے کے ساتھ نکال دیجیے۔ اور یہ نکالنے کی دلیل میں دے دیتا ہوں آپ کو، مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے دلیل دے کے جانا، آئیے میں حدیث دکھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ ہے طبرانی المعجم الاوسط، امام حاکم کی حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اور کن کن لوگوں نے لکھا میں بعد میں اور حوالے دوں گا۔ حدیث نمبر اس کی 752 اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 242۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام طبرانی نے حدیث نقل کی کہ قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تمہارے پاس کچھ گوار منافق موجود ہے، اور کچھ مدینے والے، کچھ منافق گوار جو آس پاس کے علاقے کے اور کچھ مدینے کے، اور اپنی منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں، اے محبوب آپ نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں۔ اور پھر نبی کو حکم دیا ان کو نکالو مسجد سے۔ اب کیسے نکالا گیا؟ آئیے، بڑی طویل حدیث ہے، میں وہ ایک سینٹنس حدیث کا پڑھ لیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کا دن تھا، کہتے کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے یوم جمعاتین خطیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قم یا فلان، اے اٹھ فلاں اٹھ، فخرج، باہر نکل، فإنک منافق، تو منافق ہے۔ یہ لفظ تو لفظ ترجمہ ہے، قم کھڑے ہو، یا فلان، اے فلاں کھڑے ہو، نام لیا اللہ کے نبی نے، اس کا نام لیا۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، اصل میں غیب اس لیے نہیں مانتے، ان کو پتا ہے ہمارے باپ کو غیب کی بنا پہ تو نکال کے بھگایا تھا، غیب تھا تبھی تو بتایا کہ منافق ہے اندر سے، تب ہم بھی تو وہی نسل ہے، وہی تو چل رہے ہیں، وہی تو سیرت اپنائے ہوئے ہیں۔ تب ایسا کرو کہ جس بیس پہ، جس بنا پر نبی نے بھگایا اس چیز کا انکار کر دو۔ تو نبی کو اللہ عطا کر رہا ہے غیب، محبوب پہلے کہا محبوب آپ نہیں جانتے ان منافق کو، ہم جانتے، مگر اب ہم بتاتے ہیں کون کون ہے۔ تو اللہ نے نبی کو غیب عطا کیا، چھپے ہوئے نام تھے، چھپے ہوئے نام نبی پر ظاہر کیے، اور نبی پہ جب ظاہر ہوا تو حدیث کے الفاظ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ جمعے کے دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ اچھا اب ایک بڑی مزیدار بات،
खुतबा देने खड़े हुए, हदीस के अल्फाज है क्या है, जुमातिन खतीबा, जुम्मे के दिन खुतबे के लिए खड़े हुए, और खुतबे की जगह क्या हो रहा है, ए फलानिक ए फलानिक ए फला बाहर निकल, तू मुनाफिक है। मालूम है मुनाफिकों की मजम्मत करना भी इबादत है। खुतबे में हो रहा है ना, और खुतबा भी इबादत है, और खुतबा सुनना भी वाजिब है। तो ये मालूम हुआ कि ये भी इबादत है। और अगर आपको यकीन ना हो तो एक और हदीस सुना दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों सदका और खैरात करो, सदके का ये सवाब, ये सवाब, ये सवाब। मस्जिद नबी में तशरीफ लाए आप किसी मौके पे, अल्लाह के नबी, अमीर साहबा जो थे वो सदके खैरात में लग गए। सदके की जब फजीलत सुनी, वो गरीब मिस्किन साहबा बैठे हुए हैं अफसोस के आलम में। एक ग्रोह है, एक टोली है, सरकार करीब तशरीफ ले गए, इरशाद फरमाया, क्या बात है तुम्हें अफसुरदा और गमसदा देखता हूँ। अर्ज के या रसूलल्लाह, आपने सदके की फजीलत बताई कल, हमारे अमीर भाई जो है वो बहुत सदका कर रहे हैं, और नेकियों में अल्लाह के नबी वो हमसे आगे बढ़ गए हैं। नेकियों की देखिए कितनी हिर्स होती थी उन लोगों को, नेकियों में बढ़ना चाहते थे, सबकत लेना चाहते थे। सरकार हम तो गरीब है, हम सदका नहीं दे सकते। नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें एक अमल ऐसा ना बताऊं कि जिसका सवाब सदके से ज्यादा हो, और तुम अपने इन अमीर भाइयों से नेकियों में बढ़ जाओ। अर्ज क्या जरूर बताया, फरमाया तुम यहूदो नसारा पर लानत किया करो, उन पर लानत करोगे सदके का सवाब दिया जाएगा। उस जमाने में यहूदो नसारा इस्लाम के बड़े दुश्मन थे, इस जमाने वहाबियत से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। तो इन पे लानत करो, सदके का सवाब मिलेगा। तो इबादत है ना, सदका भी इबादत। अब नबी ने कहा, उठ फुला इब्ने फुला उठ, फखरुज बाहर निकल, फाइन्ना का मुनाफिक, उखरुज या फुलानो फाइन्ना का मुनाफिक, फाखरजाहुम बिअस्माइहिम फाफदहाहुम। हदीस के रावी कहते अल्लाह के नबी ने एक एक का नाम लेके इनको निकाला और इनको खूब रुसवा किया। अब रुसवाई कैसे हुई मालूम है? अब आगे सुनिए, अल बिदाया में इस हदीस को इब्ने कसीर ने भी लिखा, और चंद सहाबा के नाम बनाम लिखा। जब रसूल ने कहा फुला उठ, तो वो उठे नहीं, ढिठे। वो ढीठ होते जल्दी नहीं निकलते ये लोग, तो ढिठे। तो अब देखिए क्या है, हवाले सुन ले। तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, जिल्द नंबर 8 सफ़ा 177 जुज नंबर 16 पर, और दुर्र मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी कुरान की तफसीर है, इसी आयत की तफसीर में जिल्द नंबर 2 सफ़ा 487 पर, और सीरतुन नबविया इब्न हिशाम की जो तफसीर है, इब्न इसाक के शागिर्द, उनकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 199 पर, और अल बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने, जो खुद गैर मुकल्लिदों के अल्लामा है बहुत बड़े, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 273 पर लिखा, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हुए, साहब रसूल कबीले नज्जार के थे। इनके कबीले का एक मुनाफिक था, उसके गर्दन में चादर डाली, अल्लाह पेटा खींचा, चल निकल कम बखत मुनाफिक, खींचते हुए बाहर ले गए अबू अय्यूब अंसारी। अब जब इन्होंने सबकत की तो उसके बाद हज़रत अम्मारा बिन हज़म, एक साहब रसूल है, ये खड़े हुए, इन्होंने अपने कबीले का आदमी तलाश किया, कौन है मेरे कबीले का मुनाफिक। नबी ने नाम लिया, जैसी नाम लिया वो खड़ा हुआ, क्योंकि नबी फरमा रहे कुम, खड़े हो जा। अब वो जैसी खड़ा हुआ, ये गया, उसकी दाढ़ी पकड़ी, चल निकल कम बखत बाहर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने लिखा है, जाके देख लो, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 273। ना मिले तो मुझे बुलाना, अपने खर्चे पे आऊंगा इंशाअल्लाह, किसी से टिकट नहीं मांगूंगा। ना मिले तो मुझे बुलाना, मगर एक शर्त, मैं दिखा दूं तो तौबा कर लेना, वरना ऐसा नहीं है। इस बिरादरी का एक हाल क्या है मालूम है? इस बिरादरी की एक सबसे बड़ी खराबी क्या है? ये हदीस में कहा है, ऐसा झटके से बोलेगा मालूम होगा पूरा दर्स बुखारी लेकर आ रहा है, इमाम बुखारी से पढ़ के आ रहा है सीधा। कहा है हदीस में? अरे हाँ वाह, दिखाते, इतना क्यों चिल्ला रहा है, हदीस में कहा है। अब हदीस खोले, अब दिखा दिया आपने, तौबा नहीं करेंगे, ठीक है, देखते हैं, तहकीक करेंगे। ये तहकीक करते करते मर जाएंगे, और मुझे लगता है कि कब्र में जब फरिश्ते आएंगे कहेंगे मर रब्बो का, पूछेंगे कौन, वो कहेंगे मलकुल मौत के दोस्त, उन्होंने रूह खींची थी, तेरा हिसाब लेने आया, मुनकर न की, ठहरो मैं तहकीक कर लूं तुम हो क्या नहीं हो। इतने जूते पड़ेंगे। ये फिरका तहकीकिया है, ये कभी मानता नहीं है। मैं अपना तजुर्बात बता रहा हूं, आप में से बहुत से को तजुर्बे होंगे। ये बोलेगा हदीस में कहा है, बताओ, हदीस बताओ, तो मानेगा नहीं। मालूम है ये हदीस नहीं मानता, अपनी तबियत मानता है, क्योंकि इसकी तबियत कबूल नहीं करती इस चीज को। कहेगा कुरान में कहा है, आप कुरान भी खोल के दिखाओ, ये देखो कुरान में, ठीक है तहकीक करते। अबे कभी जब दिख गया तो अब तहकीक की क्या जरूरत है? अब तो देख रहा है ना तो अपनी आंखों से, तो सिफत पूरी मुनाफिकत वाली है, छोड़ते नहीं है ये। तो अब हज़रत अम्मारा इब्न हज़म ने दाढ़ी पकड़ के निकाला, चल बाहर निकल। हज़रत अबू मोहम्मद, ये भी एक सहाबी कबीले नज्जार के, इन्होंने तो बड़ा मजेदार केस किया यार, इब्न कसीर लिखते हैं। इन्होंने अपने कबीले के 2-4 उठ को पहचाना और इंतजार किया। वो जानते रहे कि मुनाफिक है, लेकिन रसूल के हुक्म का इंतजार। सरकार ने जैसी कहा कौम उठ, ए फुला फुला उठ उठ। अब ये पीछे खड़े हुए सबको टप्पू मारते धकेले, चल चल, अंदाज देखे साहबा का। अबू सईद खुदरी, ये भी साहबी रसूल है, इन्होंने अपने एक मुनाफिक जो इनके कबीले का था, उसके सर के बाल पकड़ के खींच के निकाले। कितने लोगों को निकाला क्या मस्जिद नबी से? 36 लोगों को। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इत्तेफाक से उस दिन ताखीर हो गई थी, आपको किसी काम में मसरूफ होने, जुमे का दिन था, आप तेजी से जा रहे थे कि सरकार कहीं नमाज ना पढ़ा दे, मेरे से कोई खुतबा ना छूट जाए। देखा कि अब टोली निकल रही है, आपको अंदेशा हुआ, ख्याल गुजरा शायद नमाज हो गई, तो आप बिल्कुल रोने की कैफियत तारी हुई कि आज मुझसे जुमा छूट गया, बहुत बड़ा कसूर हो गया मुझसे। अब इन्होंने देखा हज़रत उमर है, ये देख लेंगे, ये तो ताक में रहते थे कि पता चले और धोए।
تو انہوں نے اپنے چہرے اپنے اماموں کے جو شملہ ہوتا ہے اسے چھپانا شروع کیا. کیا بولتے کیا بول رہے اچھا ادھر بات ہوئی. چہرے چھپا کے نکلے. یہ بڑے تعجب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر چہرے چھپا کے کیوں بھاگ رہے ہیں. اندر پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ تو ممبر پہ تشریف فرمایا, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ خوش ہو گئے کہ جمعہ نہیں چھوٹا. آپ بیٹھے تو ایک سرکار کا خطبہ جیسے ختم ہوا تو ایک صحابی سے پوچھتے کیا بات ہے, وہ لوگ نماز پڑھے بغیر نکل گئے. تو وہ کہتے صحابی ہے عمر خوشخبری ہو. دیکھیں جملے یہ تھے, خوشخبری ہو کہ اللہ نے آج منافقوں کو رسوا کیا ہے اور اللہ نے ان پہ دوہرا عذاب کا وعدہ کیا. پہلا عذاب تو یہ ہے کہ مسجد سے نکالے گئے اور دوسرا عذاب قبر میں دیکھنے والے ہیں. تو یہ تو رسول اللہ کا فعل ہے. تو اول تو ان خبیثوں سے کہوں گا تم آؤ نہیں, پہلی وجہ سن لو. میں ان سے کہہ رہا ہوں تم اس لیے مت آؤ کہ جب تمہارے نزدیک ہمارا امام مشرک ہے تو تعجب ہے تمہاری توحید کیسے کہ ہمارے مشرک امام کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو جاتی ہے. تو تم آتے کیوں؟ نماز پڑھنے نہیں, حرام خور فرقہ ہے یہ, قبضہ کرنے آتا ہے مسجد پر. اندر گراؤنڈ میں پہلے ماحول بنائیں گا, ماحول بنا کے جماعتی خراب کریں گا, نسلوں کو خراب کریں گا, اور اس کے بعد پھر ایک دن بوال ہوتا ہے پورا. اور جب پورا لاوا اٹھتا ہے تو بیچارہ تنہا امام اکیلا کھڑا رہتا ہے اور وہ حیرت میں ہو جاتا ہے یا اللہ یہ پوری جماعت کب سے منافقت کی طرف چلے گی. تو اگر اپنی مسجدوں کا تحفظ چاہتے ہو, اپنے نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو تو ان خبیثوں کو مسجدوں سے روکو. اور خود توصیف الرحمان بھی بول چکا ہے کہ بریلیوں کی مسجد میں مت جایا کرو. میری نہیں مانتے تو اپنے ملا کی مان لو. سن لو. سائن کہتا ہے کہ میرے گاؤں کا امام جو مسجد کا امام ہے وہ قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے اور 11ویں کا ختم بھی دلاتا ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. اگر نہیں پڑھ سکتا اور کیا اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی نماز کے برابر ملے گا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کوئی شرابی ہے, زانی ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, قاتل ہے, آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے, پڑھ لو. کوئی شرابی ہے, زانی ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, قاتل ہے, آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے, پڑھ لو. یہ فاجر اور فاسق ہے, کہیں پھنس گیا نماز پڑھنی بن گئی تو پڑھ لو. اگر یہ مشرک ہے, اگر یہ مشرک ہے اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا, نہ اس نے کبھی قتل کیا, نہ اس نے چوری کی, نہ اس نے ڈاکہ ڈالا, نہ اس نے بدکاری کی, نہ اس نے شراب پی, نہ اس نے غیبت کی, نہ اس نے سود کھایا, تمام اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں, لیکن یا علم مدد کنارے لگاتا ہے, لیکن قبروں کا طواف کرتا ہے, قبروں پہ سجدے کرتا ہے, غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کی نیاز دیتا ہے, ان کے نام کی نظر دیتا ہے, ان کو مشکل کشا, حاجت روا, مددگار, غوث اعظم سمجھتا ہے, اخلاق میں اعلیٰ, کردار میں اعلیٰ, لیکن توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے. یہ مشرک ہے. مشرک کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. گناہگار کے پیچھے موازنہ دیکھیں, موازنہ کیا بولتا ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, زانی ہے, نماز پڑھ لو اس کے پیچھے ہو جائیں گی. مطلب یہ تو معلوم ہو گیا کہ غیر مقلد میں چور بھی ہوتے ہیں, زانی بھی ہوتے ہیں, ڈاکو بھی ہوتے ہیں, ہے نا. اب اس کے مقابلے میں کوئی متقی ہے, پرہیزگار ہے, کبھی گناہ بھی نہیں کیا مگر مشرک ہے. مشرک سے اس کی مراد کیا ہے؟ دیکھیے جو مورتیوں کا مشرک ہوگا, مورتی پوجنے والا, نماز کیوں پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. تو اس کی مراد کون سی ہے؟ مشرک سے جو مزار پر جاتا ہے, یعنی کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا ان کے نزدیک اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ کہ وہ مشرک ہو گیا, شرک کر لیا اس نے. تو اگر وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار متقی ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوں گی. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں اپنے چور ڈاکوں کے پیچھے پڑھو, ہمارے متقی امام کے پیچھے آتے کا ایک وہ خبیث. اب رہ گیا اس بات کا جواب میں دے دوں کہ قبروں پہ جانا اگر شرک ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ, پھر نبی بھی شرک سے نہیں بچے تمہارے نزدیک. تو کیونکہ رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے, بخاری شریف کی حدیث ہے, سفر معراج فرما رہے ہیں سرکار. مقصد حقیقی کیا ہے رسول اللہ کا معراج میں بتائیے ذرا, کیا ہے؟ دیدار خدا بندی. اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جملے پہ غور کریں میرے. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بلایا اپنے محبوب کو کہ محبوب میرا دیدار کرو, ملاقات کرو. اصل مقصد. یہ مقصد اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے نا. اور نبی جا رہے ہیں اپنے رب کے دیدار کے لیے, جنت دیکھنے کے لیے, مگر حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ رک جائیے یہاں. فرمایا جبریل یہاں کیوں رک رکھا؟ یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے, قبر موسیٰ پہ رکے. تو جبریل نے روکا, نبی نے رک کے بتایا کہ جب اچھے کام کے لیے نکلو تو صالحین کی مزار پہ حاضر ہو جایا کرو. ایک چیز تو یہ پتا چلی. اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, بخاری کی حدیث. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے بتایا صاحب قبر مردہ نہیں ہوتا, جو ان کو مردہ کہتا ہے اس کا عقیدہ مردہ ہوتا ہے. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نماز کا سلام پھیرے تو میں گفتگو کروں. موسیٰ علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی, سرکار نے سلام میں پہل کی اور موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی, اور اس کے بعد گفتگو کے بعد نبی پاک وہاں سے نکلے. اب بتائیے موسیٰ افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے؟ کسی کو شبہ نہیں ہے نا. تو اصل مقصد تو معراج تھا, رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی رکے اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں افضل ہو کے ادنا کی قبر کی زیارت کرتا ہوں, تم ادنا ہو کے افضل کی قبر کی زیارت نہیں کرو گے. تو یہ سنت بنا دیا. تو قبروں کی زیارت سنت رسول, اور سنت رسول کے فعل کے انجام دینے والے کو, اس کے فعل کو کرنے والے کو مشرک کہنا, یہ دین میں بہت بڑی زیادتی ہے. یہ دین گڑنا ہے. انہوں نے دین پہ عمل نہیں کیا بلکہ اپنی طبیعت سے دین
गढ़ा है, उसकी सिर्फ आखिरी दलील दे दूं, अगर ये वाकई अपने दीन पर फक्र करते हैं और अपने आप को सच्चा समझते हैं तो ये मनाजरा करे। बारहा इनको मनाजरे के चैलेंज दिए जा रहे हैं, मगर इससे ज्यादा बेगैरत कौम मुझे नजर नहीं आई।